بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے نماز چھوڑنے پر جو عتاب ہے، جو عذاب ہے، اس کو بیان کروں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو قضا کر دے، گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 سال کی ہوتی ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ حقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ در منصور حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اس کے اندر بھی یہی منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 سال منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 سال کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 سال جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو، اے اللہ، ہم میں سے کسی کو شکی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شکی محروم کون ہے؟ صحابہ کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شکی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں التفات ہی نہیں فرمائیں گے، اور عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب دیا جائے گا، اسی طرح ان میں ایک نماز چھوڑنے والا بھی ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے ہوں نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی، آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، ہر بچھو خچر برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والے کو ڈسنے کے لیے ہے۔ ہاں، مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے وقت ایک تھیلی قبر میں گر گئی، تو اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آیا تو بہت دکھ ہوا۔ چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھری پڑی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا، پوچھا یہ بات کیا ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔
تو یہ نماز کے چھوڑنے پر اتنا بڑا عذاب انسان کو دیا جاتا ہے، اور وہ بھی قضا نماز کرنے پر۔ اور جو آج کل ہم بالکل ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سرے سے پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں اللہ رب العزت سے خاص طور پر یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔